اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توقیر سائنس اکیڈمی میں خوش آمدید۔ سیوکس کلاس 12 مشقی سوالات ہم کر رہے ہیں اور نیکسٹ سوال ہے ہمارے پاس مساق لکھنؤ اور اس کی خصوصیات اور اس کے نکات اور اہمیت۔ تو سب سے پہلے ہم نے بتانا ہے کہ مساق لکھنؤ ہے کیا، پس منظر لکھ دیں یا لکھ دیں تعارف، دونوں باتیں ٹھیک ہے۔ معاہدہ لکھنؤ برصغیر کی دو بڑی سیاسی جماعتوں مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان مفاہمت ہندو مسلم اتحاد کا عظیم مشان اور بے مثال مظاہرہ تصور کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی دو جماعتیں ایک مسلم لیگ اور دوسری کانگریس ہندوؤں کی، ٹھیک ہے، تو ان کے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا اور ہندو مسلم اتحاد کا عظیم الشان اور بے مثال مظاہرہ تصور کیا جاتا ہے، اس کو مساق لکھنؤ کہتے ہیں۔ اس معاہدہ کے ذریعے دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو سمجھا اور کچھ لو اور کچھ دو کے اصول پر عمل کرتے ہوئے دونوں قوموں کو قریب لانے کی بہترین کوشش کی گئی۔ اس معاہدہ کی ضرورت حسب ذیل وجوہات پہ پیش آئی۔ پہلے تو یہ ہندو مسلمانوں کے دشمن بنے ہوئے تھے، مسلمانوں سے لڑتے تھے، اوپر سے انگریزوں نے ان دونوں پہ قبضہ کیا ہوا تھا، لیکن جب ان کو سمجھ آئی کہ ہم دونوں اگر ملیں تو انگریزوں کو نکال سکتے ہیں، تو انہوں نے یہ ایک معاہدہ کیا جسے مساق لکھنؤ کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کی وجوہات حسب ذیل ہیں، تو اس کی خصوصیات ہم نے لکھنی ہے، تو نیچے دیکھ لیتے ہیں۔ اگر اس کا کوئی اور ٹاپک اس حوالے سے آتا ہے تو ہم وہ بھی چیک کر لیتے ہیں۔ تو اس کی کوئی خصوصیات یہاں پہ نہیں آئیں، تو اس کا یہی ہے کہ اس کی خصوصیات یہی ہیں جو یہاں پہ بتائی گئی ہیں کہ مزید دستوری اصلاحات کے لیے، ٹھیک ہے، پہلی ہیڈنگ ہے اس کی، حکومت برطانیہ برصغیر میں مزید دستوری اصلاحات نافذ کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کا کہنا ہے کہ پہلے ہندوؤں کی جو ہے بڑی سیاسی جماعتوں کے درمیان کسی دستوری خاکے پر ہم آہنگی ضروری ہے، چنانچہ دونوں جماعتوں نے ضروری سمجھا کہ وہ کسی متفقہ فارمولے پر متحد ہو جائیں۔ پہلے تو یہ آپس میں لڑتے تھے، پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم دونوں کو ایک ہونا چاہیے، پھر ہم ان برطانیہ والے انگریزوں سے آزادی حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، مسٹر جناح کی مسلم لیگ میں شمولیت۔ مسٹر محمد علی جناح پہلے کانگریس کے رکن تھے، کانگریس ہندوؤں والی جماعت کے، پھر انہوں نے 1913 میں مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی۔ وہ ہندو مسلم اتحاد کے زبردست حامی تھے، قائد اعظم کہتے تھے کہ ہندو اور مسلمان مل کے رہیں، وہ انگریزوں کو یہاں سے بھگائیں۔ انہوں نے دونوں جماعتوں کو قریب لانے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں یہ معاہدہ عمل میں آیا۔ قائد اعظم کے زیر اثر مسلم لیگ کی منشور میں بھی انقلابی تبدیلیاں لائی گئیں۔ نمبر 2، حادثہ کانپور، ٹھیک ہے، 1913 میں کانپور کا سانحہ پیش آیا جس سے مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچی۔ مسلمانوں کو جس طرح تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اس سے مسلمانوں کے رویے میں سختی پیدا ہو گئی۔ انہوں نے اپنے مطالبات کو مؤثر طور پر پیش کرنے کے لیے دوسری قوموں سے اتحاد کا فیصلہ کیا۔ یعنی کانپور میں ایک حادثہ پیش آیا، مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی گئی، مسلمانوں سے دھوکہ کیا گیا، تو کیا نتیجہ آیا کہ مسلمانوں نے کہا کہ اب ہم مل کے اتحاد سے رہیں گے اور ہم انگریزوں کو باہر بھگائیں گے اور علیحدہ ملک حاصل کریں گے۔ ترکوں سے محبت، ترکی والے، ٹھیک ہے، جنگ عظیم اول میں انگریز اور ترک باہم حریف تھے۔ جنگ عظیم اول جب ہوئی تھی تو مسلمان اور ترک حریف تھے، ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ برصغیر کے مسلمان ترکوں سے محبت کرتے تھے اور انگریزوں کے ہاتھوں ترکوں کی ذلت برداشت نہ کر سکتے تھے۔ مسلمانوں نے کہا تھا کہ انگریزوں کو کہ ترکوں کو ذلیل نہیں کرنا، وہ انگریزوں سے دو ٹوک بات کرنا چاہتے تھے، لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ انہیں ہندوؤں کی حمایت بھی حاصل ہو، ٹھیک ہے۔ الہ آباد کانفرنس، 1911 میں الہ آباد کانفرنس ہوئی۔ کانفرنس میں ہندو مسلم اتحاد کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ کانفرنس میں مسلم لیگ کی طرف سے سرا آغا خان، قائد اعظم محمد علی جناح، اس کے بعد مولانا محمد علی جوہر، نواب وقار الملک اور حکیم اجمل خان، جبکہ کانگریس کی طرف سے سریندر ناتھ بینرجی اور ایس پی سنہا اور موتی لال نہرو شریک تھے۔ الہ آباد کانفرنس جو ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ ابتدائی مقصد پر عمل، اپنے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے دوسری اقوام سے تعاون کرنا مسلم لیگ کے 3 بنیادی مقاصد میں ایک تھا۔ گویا مسلم لیگ ابتدائی سے مفاہمت کی قائل تھی، یعنی وہ چاہتے تھے کہ مسلمان اور ہندو مل کے رہیں تاکہ ان انگریزوں کو بھگائیں۔ یہ معاہدہ کر کے اس نے اپنے ابتدائی مقصد کو ہے پر عمل درآمد کیا۔ معاہدہ لکھنؤ، ٹھیک ہے۔
معاہدہ ایک لکھنؤ۔ مسٹر جناح ہندو مسلم اتحاد کے زبردست حامی تھے۔ ان کی کوششوں کے نتیجے میں دسمبر 1915 میں مسلم لیگ اور کانگریس کے سالانہ اجلاس بمبئی میں ایک ہی دن اور وقت پر منعقد ہوئے، جس میں دونوں جماعتوں نے مشترک مقاصد کے حصول کے لیے تعاون کا فیصلہ کیا اور اس مقصد کے حصول کے لیے الگ الگ کمیٹی تشکیل دی، جس کا مشترکہ اجلاس نومبر 1916 میں کلکتہ میں ہوا، جن میں دونوں جماعتوں نے وہ تاریخی دستاویز مرتب کی جسے میثاق لکھنؤ کا نام دیا جاتا ہے۔ دسمبر 1916 میں لکھنؤ میں دونوں جماعتوں کا مشترکہ اجلاس ہوا، جس میں اس معاہدہ کی باقاعدہ توثیق کی گئی۔ یعنی محمد علی جناح جو تھے ہمارے قائد اعظم، انہوں نے کہا کہ ہندو اور مسلمان مل کے رہیں، اور ان کا ایک دسمبر 1916 میں کلکتہ میں ایک اجلاس منعقد ہوا، پھر اس اجلاس میں نومبر میں منعقد ہوا، جس میں دونوں جو ہے مسلم لیگ اور کانگریس، یعنی مسلم لیگ مسلمانوں اور کانگریس کی جماعت دونوں نے شرکت کی، اور انہوں نے دونوں جماعتوں کا مشترکہ اجلاس ہوا، اس میں یہ معاہدہ کی بھی تصدیق کی گئی۔ اہم دفعات اب ہم نے بتانی ہے اس میں تھا کیا کیا، اس معاہدے میں تھا کیا کیا، یہ چیزیں کیا کیا تھیں۔ جداگانہ انتخابات، مسلمانوں کا جداگانہ انتخابات کا مطالبہ تسلیم کر لیا گیا، گویا مسلم لیگ مسلمانوں کا الگ قوم مان لیا گیا۔ پہلے کیا کہتے تھے ہندو کہ ہم جس طرف سے لوگ زیادہ ہوں گے اسی طرف یہ کام کیا جائے گا، ووٹ دیے جائیں گے، لیکن مسلمانوں نے کہا ہندو تو ہیں ہی زیادہ، اگر اس طرح ووٹ لیے تو ہندو تو ایک زیادہ اکثریت سے بن جائیں گے، تو مسلمانوں نے کہا ہندو اپنے نمائندے منتخب کرے، مسلمان اپنے، تو جو داغانہ نمائندگی والا بھی طریقہ مان لیا گیا۔ مرکز میں 1/3 نمائندگی، مرکزی قانون ساز اسمبلی میں مسلمانوں کو 1/3 نشستیں دی گئی، یعنی 3 میں سے 1، جبکہ مسلمانوں کی تعداد 1/4 تھی۔ ٹھیک ہے، قانون کی منظوری، کوئی ایسا قانون منظور نہیں کیا جائے گا جس کی مخالفت متعلقہ قوم کے 3/4 ارکان کریں، یعنی اگر 4 میں سے 3 بندے مخالفت کر دیں تو کوئی قانون نہیں بنے گا، یوں اقلیتوں کو اپنے حقوق کا تحفظ بھی حاصل ہو گیا۔ نمائندگی کا اصول، مسلم اکثریت کے صوبوں میں ہندوؤں کو اور ہندو اکثریت کے صوبوں میں مسلمانوں کو زائد نمائندگی دی گئی، اسے پاسنگ کے اصول کا نام دیا گیا، یعنی مسلمانوں کو کہا گیا کہ مسلمان اپنی نمائندگی خود کریں گے۔ ہندوستانی وزراء، صوبائی اور مرکزی وزارتوں میں نصف وزراء ہندوستانی ہو گئے، یعنی صوبائی اور مرکزی جو وزارتیں ہوگی ان میں سے نصف جو ہیں ہندو ہوں گے ہندوستان کے۔ ٹھیک ہے، مرکزی اور صوبائی قانون اسمبلیوں میں 80% منتخب ارکان اور 20% حکومت کے نامزد کردہ ہوں گے، یعنی 80% لوگ وہ ہوں گے جو منتخب ہوں گے اور باقی 20% باقی ہوں گے۔ تو یہاں پہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے کہ میثاق لکھنؤ کے بنیادی نکات کیا تھے۔ اب ہم نے میثاق لکھنؤ کی اہمیت بیان کرنی ہے کہ اس کی اہمیت کیا تھی۔ ٹھیک ہے، اس سوال کا دوسرا حصہ، امپورٹنس آف لکھنؤ پیکٹ، جداگانہ حیثیت کا تسلیم کیا جانا، اس کی اہمیت کیا ہے۔ معاہدہ کی سب سے بڑی اہمیت، کانگریس کا مسلمانوں کا جداگانہ انتخابات کا مطالبہ تسلیم کر لیا گیا، یعنی اس کا سب سے بڑی اہمیت کیا ہے کہ ہندوؤں نے مسلمانوں کو ایک الگ قوم تسلیم کر لیا۔ ایسا کر کے در حقیقت کانگریس نے مسلمانوں کو جداگانہ حیثیت تسلیم کر لیا، جو مسلم نقطہ نگاہ سے بہت بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ مسلمانوں کی کامیابی، ٹھیک ہے، یہ معاہدہ مسلمانوں کی کامیابی قرار دیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کی روح سے مسلمانوں کو مرکز میں 1/3 نمائندگی کا حق دار قرار دیا گیا، حالانکہ وہ آبادی کے لحاظ سے مسلمانوں سے 1/4 نمائندگی کے حقدار تھے، یعنی 1/3 حصہ مسلمانوں کو دیا گیا، حالانکہ وہ زیادہ حقدار تھے۔ علاوہ ازیں دونوں جماعتیں اس بات پر متفق ہو گئی کہ کوئی ایسا مسودہ قانون منظور نہیں ہوگا، کوئی ایسا قانون جس کی اس قوم کے 3/4 ارکان مخالفت کریں، یعنی 4 میں سے 3 بندے مخالفت کر دیں تو وہ قانون نہیں بنے گا۔ اس سے ہندو اکثریت کی من مانی کا کام ختم ہو گیا، یعنی ہندو کہتے تھے کہ ہم زیادہ ہیں، تو وہ کام بھی اس میں ختم ہو گیا۔ اس کے بعد یہ چیز آتی ہے ہندو مسلم اتحاد۔ ٹھیک ہے، اس معاہدہ کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہوا کہ برصغیر کی 2 بڑی قوموں میں اتحاد ہو گیا، گویا معاہدہ اور اتحاد زیادہ دیر برقرار نہ رہ سکا۔ اس اتحاد کا اثر یہ تھا کہ تحریک کی خلافت میں ہندوؤں نے مسلمانوں کے شانہ بشانہ حصہ لیا، یعنی ہندوؤں نے بھی وہی کام کیا جو مسلمانوں کیا، دونوں قوموں نے مل کے ایک کام کیا، مسلم لیگ کی نمائندگی کی حیثیت کا قرار۔
اقرار۔ اس معاہدہ کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہوا کہ کانگریس نے پہلی بار مسلم لیگ کو مسلمانوں کی نمائندہ جماعت تسلیم کر لیا۔ کانگریس ہندوؤں کی جماعت تھی اور وہ کہتے تھے کہ یہ کوئی جماعت نہیں ہے مسلم لیگ، یہ تو ویسے ان کا شوشل ہے، لیکن انہوں نے یہاں پہ مسلمانوں کی جماعت تسلیم کر لیا۔ اس سے کانگریس کی تمام قوتوں کی نمائندگی کا دعویٰ خود بخود ختم ہو کر غلط ہو کر رہ گیا۔ یہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی اصولی کامیابی تھی۔ مسلم مجالس قانون ساز میں مؤثر کردار۔ میثاق لکھنؤ کی روح سے مرکزی اور صوبوں کی مجالس قانون ساز میں مسلمانوں کی تعداد اتنی ہو گئی کہ وہ کانگریس سے مل جاتے تھے تو حکومت کو شکست ہو جاتی تھی، اور اگر وہ حکومت سے مل جاتے تو کانگریس شکست ہو جاتی تھی۔ اس سے ان کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی۔ قائد اعظم کی سیاسی بصیرت۔ معاہدہ لکھنؤ قائد اعظم کی دور اندیشی اور سیاسی بصیرت کا شاہکار تھا۔ اس معاہدہ پر کھوکھلے اور سروجنی جو نائیڈو تھے، انہوں نے کیا کیا؟ انہیں ہندو مسلم اتحاد کا سفیر بھی کہا تھا۔ میثاق لکھنؤ پر تنقید تو یہ اس پہ نہیں ہے، اس پہ تنقید ہمارے سوال میں شامل نہیں ہے۔ امید ہے میرا لیکچر اچھا لگے گا۔ میں ایک ادنا سا اسٹوڈنٹ ہوں اور میری یہ کوشش امید ہے میرے پیارے بہن بھائیوں کو اچھی لگے گی۔ میں پاکستان کا غلام ہوں، میں اپنے پاکستان کا ایک ادنا سا نوکر ہوں۔ میں اپنے پاکستان کے بچوں کو پڑھانے کے لیے فری میں کوششاں ہوں۔ آئیں میرے ساتھ میری مدد کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں اور دوستوں کو شیئر کریں تاکہ میری ریٹنگ بڑھے اور میری ویڈیوز آگے جائیں اور پاکستان کے بچے پڑھ سکیں۔ اسی ویڈیو کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ